دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے، ایک ایسا جنرل پیدا ہوا ہے جس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی مگر ایک بھی نہیں ہاری۔ کیا آپ ایسی ہستی کو جانتے ہیں؟ دنیا اسے سیف اللہ کے نام سے جانتی ہے اور ہم اسے خالد بن ولید کہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے لیڈر تھے، اللہ پاک نے اسے اتنی ہمت، اتنا جوش، اتنا جذبہ عطا کیا تھا کہ کیسر اور کسریٰ کے جو کافر تھے، خالد بن ولید کا نام سنتے ہی ان کی شلواریں خراب ہو جاتی تھیں۔ اتنا بڑا نام جس نے 100 جنگیں لڑی، ایک بھی نہیں ہاری۔ تو ایک جنگ پہ جب 3 صحابی شہید ہو گئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 3 شہید ہو جائیں تو پھر اگلا لیڈر جو آپ منتخب کریں گے وہ آپ خود کر لینا، میں نہیں کرتا۔ تو وہاں پہ یرموک کی جنگ تھی، وہاں پہ خالد بن ولید کو منتخب کیا گیا۔ 3000 صحابہ تھے اور 3 لاکھ کافر تھے۔ 3 لاکھ یہ تھے، 2 لاکھ پیچھے اور تھے، 5 لاکھ کافر تھے اور 3000 صرف 3000 صحابہ تھے۔ وہاں پہ جب خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا سونپا گیا، خالد بن ولید نے وہاں حد کر دی۔ دنیا کی تاریخ نے، دنیا کی آنکھوں نے، لوگوں کی آنکھوں نے ایسا جذبہ، ایسا جوش، ایسی لڑائی کبھی نہ دیکھی اور نہ کبھی دیکھے گی۔ خالد بن ولید نے وہاں جو جنگ لڑی ہے کافروں سے، وہاں جو مقابلہ کیا ہے، وہ تاریخ سنہری لفظوں میں یاد کرے گی۔ تو 3 لاکھ اور 2 لاکھ اور 5 لاکھ کافروں کو نیست و نابود کر کے پیچھے بھگا دیا اور خالد بن ولید نے وہ جنگ جیت لی۔ وہاں سے اللہ پاک نے اس کو سیف اللہ کا لقب دیا اور دنیا آج اس کو سیف اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس جنگ میں خالد بن ولید نے 3 تلواریں توڑی تھیں۔ خالد بن ولید کے ہاتھوں سے 3 تلواریں ٹوٹی اور اسی ٹوٹی ہوئی تلواروں سے لڑتے رہے۔ ایک موقع پہ، ایک جنگ دوسری تھی، اس کے موقع پہ ایک ایلچی آیا کافروں کی طرف سے، خالد بن ولید سے کہا کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے، آپ سے ہم معاہدہ کرتے ہیں، ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ جنگ آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ جو بھی ہم سے مانگیں گے یہ لے لو اور ہمیں چھوڑ دو۔ تو اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ خالد بن ولید نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں زہر ہے، یہ میرے آقا نے، میرے سرکار نے، جو مجھے میرا بادشاہ ہے اس نے مجھے دی ہے، اور کہا ہے کہ اگر خالد بن ولید آپ سے ایگریمنٹ نہ کرے، آپ سے مطلب کہ جنگ کی پوزیشن نہ کرے، تو پھر یہ زہر پی لینا، ہمارے پاس واپس نہیں آنا۔ تو خالد بن ولید نے وہ زہر اپنے ہاتھ میں لیا اور زہر پی لیا اور خالد بن ولید کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کافر بعد میں کلمہ پڑھ کر جب مسلمان ہوا تو اس نے کہا کہ وہ زہر ایسا زہر تھا کہ ایک گھونٹ پینے کے بعد بندہ زندہ نہیں رہتا۔ مگر خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں نے اس زہر پہ پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ پڑھ کر خالد بن ولید نے جب زہر کی شیشی پی لی تو وہ ایسے ہی کھڑے رہے اور ایسے ہی باتیں کر رہے تھے جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اس طرح ہی کھڑے رہے، اس طرح ہی بیٹھے رہے جس طرح میں بیٹھا ہوں، اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب طاقت ایمان کی طاقت ہے۔ خالد بن ولید کو جو طاقت تھی وہ ایمان کی طاقت تھی، اس میں جو جوش تھا وہ ایمان کا جوش تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ایسا جوش، ایسا ایمان، ایسی طاقت عطا کرے، ہم سب مسلمان ایک ہو جائیں اور آج پھر سب مسلمان مل کر کافروں کو شکست دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔